اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ بیٹے پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے، بیٹیاں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے نہ ہی بیٹا دیتا ہے نہ ہی بیٹی دیتا ہے، اس کو ویسے ہی محروم رکھ لیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اس لیے کہ اصل جاننے والا وہ اللہ ہے، وہی قدرت کا مالک ہے، وہی قدرت کا اختیار رکھنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے یہاں وحی کا تذکرہ کیا ہے، اور وحی کی یہاں 3 اقسام بیان کی ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکے، اللہ سے بات کرے، إِلَّا وَحْيًا، ہاں وحی کا ایک ذریعہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے رہ کر کے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام کرتے رہے تو وہ سامنے نہیں بلکہ پردے میں رہ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے رہے۔ او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا پھر اللہ اپنا کوئی رسول، اور یہاں رسول سے مراد فرشتہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پیغام دے۔ فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، اور یہ وحی کا حکم بھی اس اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہی کوئی وحی لے کے آتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما سورۃ زخرف کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلَيْهِ الْحَكِيمُ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس کو عربی میں اس لیے نازل فرمایا کہ جس قوم کے پاس اور جن لوگوں کے پاس قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہ عربی پہ مان کرنے والے تھے، بلکہ وہ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے تھے، عربی کو اپنے گھر کی لونڈی تصور کرتے تھے، اپنے آپ کو عربی اور لوگوں کو جاہل اور بدو سمجھتے تھے، فخر کرتے تھے۔ تو احکم الحاکمین نے ان کے اندر اسی عربی کے اندر ہی قرآن کو نازل کیا، اور اسی قوم کے لیے اللہ نے چیلنج بھی کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ لیتا ہے تو پھر تمہیں چیلنج ہے، تم اپنی زبان پہ عبور رکھتے ہو اور اپنے زبان عربی کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہو، تم آؤ اس چیلنج کو قبول کرو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اللہ اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اس کا وہ دوست بن جاتا ہے، پھر شیطان کی پیروی کرتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ شیطانی عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، تو اس ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ہم اس کے لیے نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، پھر شیطان اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اعمال کو خوبصورت
طریقے سے پیش کرتا ہے اس کے سامنے، اور ان اعمال کو یہ انسان گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے اور شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ اعلان فرماتے ہیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، آج قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری آیات پہ ایمان لانے والے تھے اور یہ مسلمان ہو کر کے، مطیع ہو کر کے زندگی بسر کرنے والے تھے۔ ادخلوا الجنت انتم ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اللہ رب العزت ان کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سورۃ الدخان کا آغاز ہوتا ہے، خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، انا کنا منذرین، یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہی وہ آیت ہے کہ جو بعض ناداں لوگ اس کو شب معراج کے موضوع پہ لا کر کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ شب معراج اور شب برات وہ رات ہے کہ جس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس آیت کا سہارا لے کر کے شب برات کو تسلیم کرتے ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے نعوذ باللہ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ واضح طور پر قرآن کا یہ اسلوب اور قرآن کا ان آیات سے اس دلیل کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ لیلۃ مبارکہ وہ بابرکت رات ہے کہ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، اور پیچھے رب کائنات فرماتے ہیں والکتاب المبین، یہ کتاب کھلی ہوئی کتاب ہے، گویا کہ یہ رات وہ رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، گویا کہ یہ رات وہ لیلۃ القدر کی رات کا تذکرہ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما دونوں گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جہنمی گروہوں کا اور متقی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے لیے جو عذاب ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جنتی لوگوں کے لیے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کا جن کو جہنم میں جانے کا ٹھکانہ ہے، اور پھر جہنمیوں کو کیا کیا دیا جائے گا، کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم، یہ وہ عذاب جہنم ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے رب کائنات فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگوں کا تذکرہ ہے، فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں رہیں گے، کذالک وزوجناہم بحور عین، وہ انعامات کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ احکم الحاکمین کی یہ سنت ہے اور یہ اسلوب اور طریقہ ہے کہ وہ جہاں جنتی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں جہنمی لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، گویا جنت کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ جہاں رب کائنات فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبردار کر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، وہاں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو یہ بھی خبر دے دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب وہ بھی بڑا سخت اور دردناک عذاب ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ
وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے اور وہ ہوائے نفس اور اپنی خواہشوں کا پجاری بنا ہوا ہے، وہ ایسے اپنی خواہش کے مطابق ہی زندگی بسر کرتا ہے جیسے اس کا من کرتا ہے، جیسے اس کا نفس اس کو کہتا ہے ویسے ہی وہ عبادت کرتا ہے، ویسے ہی وہ عمل کرتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے سماعت بصارت کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، جیسے دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے، جب دل کرتا ہے عبادت کر لیتا ہے، جیسے دل کرتا ہے عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ عبادت وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے سکھا دیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے بدنصیب کے لیے پردہ آنکھوں پہ ڈالا ہوا ہے، اس کو کوئی سجائی نہیں دیتا، بس یہ اس اپنے نفس کا ہی پجاری بنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قیامت آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ پھر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، پھر کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ آج جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے نا، تم کہتے تھے کون سا قیامت کا دن آئے گا، وقیل اليوم قیامت کے دن اسے کہا جائے گا ننساکم ہم نے تم کو بلا دیا ہے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا جس طرح تم نے ہماری اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، آج ہم نے بلا دیا ہے۔ ومأواکم النار اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما لکم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب العرض رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں ساری حمد ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان کا رب ہے، ورب العرض اور زمینوں کا رب ہے، ورب العالمین سارے جہانوں کا جو رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بالخصوص ان سپارے میں آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آخرت بالیقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کہ ایک دن آنا ہے، ہر انسان نے اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے اور اس دن کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔